والصلاة والسلام على نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر بزم حاضہ جانشین حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ عالی مرتبت حضرت قبلہ صاحبزادہ زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ ذی وقار علماء کرام صاحبزادگان شرکائے مجلس عرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج سعادتوں بھری ان گھڑیوں میں ہم اللہ کے ایک پاکیزہ بندے کے سالانہ عرس کی تقریب میں شامل ہونے کا شرف پا رہے ہیں. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. میں اس حاضری کو اپنے لیے اعزاز اور ذریعہ نجات سمجھتا ہوں اور یہاں خیر و برکت کے حصول کے لیے اور باطن کا نور لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے آپ سے جو کچھ کہنا ہے وہ ایک حکم تھا جس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں، ورنہ ان بارگاہوں میں کچھ کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا جاتا، بلکہ یہاں دیدہ و دل وا کر کے نور و نکہت روشنیاں اجالے اور برکتیں حاصل کی جاتی ہیں. دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف بڑھاؤ قدم منزل. علیہ السلام کے جسد اطہر کا پر نور حصہ موئے انور اس کی آمد کا پڑا تو دل باغ باغ ہو گیا اور میرے دل میں ایک شعر بار بار زبان پر دل سے اٹھ کے آنے لگا. انبیاء حیراں ز حسن روئے تو
انبیاء حیران ز حسن روئے تو صد ملک قرباں شود ہر موئے تو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال عطا کیا، وہ خوبصورتی عطا کی کہ انبیاء علیہم السلام نبی ہونے کے باوجود، انبیاء ہونے کے باوصف اس جمال جہاں آرا پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ایک مبارک بال پر 100 فرشتے اپنی جانیں وارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خوش بختی ہے جو آپ لوگوں کے حصے میں آئی، اور یہ سرزمین مقدس جو قال اللہ و قال رسول کے نغموں سے گونجتی چلی آ رہی ہے، اور حضور کے فرامین کی خوشبو اس بستی کے کوچہ و بازار میں بسی ہوئی ہے، اور اس پر آج اللہ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ زلف پیمبر کی خوشبو سے ماحول معطر ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ ہوتے بنیا قائم کتے یار میں موڑیاں زلفاں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال زلف کے لیے شب سیاہ کا پیارا بولا جاتا ہے، اور شاعر اپنے محبوب کی زلف کو کالی رات سے تشبیہ دیتے آئے ہیں۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارد۔ تو شاعروں کا شروع سے یہ طریق رہا کہ محبوب کی زلف کو شب دیجور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اعلی حضرت کا بھی جی چاہا کہ حضور کی زلف کو رات کہیں، لیکن پھر ان کو حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا چلو حضور کی زلف کو شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں۔ تو ذرا ان کا اسلوب دیکھیے اور اس کا لطف لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام مبارک مانگ نکالتے تھے تو سیدھی مانگ حضور نکالتے تو مبارک سر انور کی سفیدی سیاہ زلفوں کے اندر سے چھلک چھلک کے جاتی، اور وہ کیا منظرنامہ تھا، تو اس کو کس انداز سے بیان کیا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ذرا انداز دیکھیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو گویا لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زلفوں کا حسن بھی بیان کیا، اور سر انور کی سفیدی کو بھی کس خوبصورت پیرائے میں لوگوں کے سامنے رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں نصف کان سے لے کر کے مبارک کندھوں تک یضرب من کا پسینے کے قطرے نمودار ہوتے، اور سیاہ گھنی زلفیں چلنے سے جب جنبش کرتی تو پھر ان سیاہ زلفوں کی اوٹ سے حضور کی چمکدار گردن دکھائی دیتی۔ تو ذرا شاعر کا تخیل یہاں بھی ملاحظہ کر لیجئے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ تو یہ وہ حسن ہے، وہ جمال ہے کہ ساری زندگی بھی اس عنوان سے آپ گفتگو کریں تو حق ادا نہیں ہو پاتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے،
मुख चंद बदर शाह शानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमू रखी हिंद मद भरियां। अल्लाह अकबर। तो कहा अंबिया हैरान से हुस्ने रुए तो सद मलक कुर्बान शवद हर मुए तो ये एजाज़, ये इज़्ज़त और ये तकरीम अल्लाह ने इस आस्तान रहमत को अता की। और क्यों ना हो, ये एजाज़ात मेहनतों का समरा होते हैं और ये अल्लाह की इनायत ख़ासा होती है जो वो बंदगान ख़ास को अता करता है। तो मेरा आपका आज तकरीब उर्स में मौजूद होना सआदतों और रहमतों के हुसूल का सबब और ज़रिया है। मेरे और आपके ममदू साहिब उर्स हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा ज़िंदगी भर उजाले बांटते रहे, रोशनियाँ तकसीम करते रहे और आज इतना तवील अरसा गुज़रने के बावजूद उनके नाम का चराग़ां हर आने वाले दिन में आप देखते हैं कि बढ़ता चला जाता है, इसलिए कि जिन्होंने अल्लाह और उसके महबूब के नाम की माला जपी होती है और उनके लिए अपने आप को वक्फ कर दिया होता है, अपनी ज़िंदगी लगा दी होती है, मेरे रब का वादा है कि मैं उनको मरने नहीं देता, उन्हें हयात तय्यबा देता हूँ और रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को उजागर कर देता है। फिर ज़माने गुज़रे, सदियाँ गुज़रें, तो इसके बावजूद उनके नाम का फ़रोग़ और उनके ज़िक्र की गूंज बढ़ती चली जाती है और हर साथ, हर लम्हा, हर घड़ी तज़किरों की खुशबू है कि फैलती चली जाती है। वरना दुनिया के ऊपर कितने लोग आए और चले गए और उनका तोती बोलता था, नक्कारे बजते थे, जब वो घर से निकलते थे हटो बचो की आवाज़ें आती थी, लेकिन मरने के बाद लोग उनका नाम भी फरामोश कर गए। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादें रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गईं। कौन किसी को याद रखता है और किसके पास फुर्सत है कि कोई किसी को याद रखे। लेकिन ज़माने बीत जाएं, लेकिन इन लोगों की ना कब्रें पुरानी होती हैं और ना अकीदतों के फूल महंगे होते हैं, इसलिए कि इन्होंने सारी ज़िंदगी उस हुस्ने बेमिसाल से उल्फत का रिश्ता जोड़ा होता है और ये हुस्न इनको भी ऐसी इज़्ज़तें अता कर देता है कि फिर सदियां बीतने के बावजूद भी इनके नाम सरबुलंद ही रहते हैं, इनके नाम कभी भी सरनगू नहीं होते। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया कि जो ईमान लाए और अच्छे साले आमाल बजा लाते रहे तो रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत उजागर कर देगा, उल्फत के चराग रोशन कर देगा। मखलूक उनसे प्यार करने पे मजबूर होगी, इसलिए कि उलूही इंतज़ाम है कि दिलों में उनकी मोहब्बत अंडेल दी जाएगी, दिलों में उनका प्यार दाखिल कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जब कोई शख्स अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह नदा देता है जिब्रील अमीन को कि फ़लाँ बंदे से मैं प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। तो जिब्रील उससे प्यार करने लग जाते हैं। फिर जिब्रील अहले आसमान को नदा देते हैं कि फ़लाँ बंदे से अल्लाह प्यार करता है, ए आसमान के बासियों तुम भी उससे प्यार करो। फिर उसकी कबूलियत दुनिया के ऊपर डाल दी जाती है, अल्लाह की मखलूक उससे प्यार करने लग जाती है और मोहब्बत का रब्त और रिश्ता उससे कायम कर लेती है। तो ये वो प्यार है जो अल्लाह की तरफ से इनके लोगों के दिलों में डाला गया है, वदियत किया गया है। लिहाजा मरूर ज़माना के साथ और वक्त के गुजरने के साथ भी ये मोहब्बत दिलों से निकाली नहीं जाती। जूं जूं वक्त बढ़ता चला जाता है इनकी मोहब्बत सीनों के अंदर बढ़ती चली जाती है। वरना दुनिया के ऊपर जिनकी इज्जत और तकरीम दीगर ज़राए से होती है, बाद में उनका कोई नाम भी नहीं पूछता। आप लाहौर जाते हैं तो दरियाए रावी के इस पार जहांगीर का एक मकबरा है, जहां आप दिन को जाएं रात को जाएं वहां हसरतें बरसती आपको दिखाई देंगी। वहां आपको ताश खेलने वाली टोलियां तो मिलेंगी, लेकिन कुरान पढ़ने वाले लोग वहां आप नहीं पाएंगे। उसके बिल्कुल मुत्तसिल मलिका नूरजहां का मकबरा है और वो भी अंधेरे और जुल्मत में पड़ी हुई है। और बादशाह जब तख्त नशीन होता तो ये पर्दे के पीछे बैठती
بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کی قبر پہ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے۔ یہ اپنے باپ سے چوری شاعری کرتی رہی ہے، دیوان مخفی کے نام سے وہ دیوان آج دستیاب بھی ہے۔ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے جو ہے وہ گیت گانے ہیں، اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج غریب بنے ہوئے ہیں، بر مزار ماں غریباں، جو مطلق العنان حکمران تھے، بر صغیر پاک و ہند کی راجدھانی جن کے زیر نگیں تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے، راوی کا کنارہ پار کر جائیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنے ربط باطن کو قائم کرتا ہے تو پھر میرا عہد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں پھر مرنے نہیں دیتا، حیات طیبہ بخش دیتا ہوں، ابدی زندگی دے دیتا ہوں، انہیں ایسی عزت سے سرفراز کرتا ہوں جس کو زوال نہیں ہوتا، ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہوں۔ موت اوروں کے لیے ہے، ان کے لیے وصل حبیب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں، تو اس میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء پیش کیا۔ ایک تو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے جو عجیب و غریب ہے، جس نے انسان کو ایک مہذب شکل بندروں اور جانوروں کی قرار دیا، لیکن اقبال کا جو فلسفہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، جو والدہ مرحومہ کی یاد کے اندر اقبال نے ذکر کیا۔ دیار غیر میں تھے، جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعائیں کرے گا، کون التجائے کرے گا، میرے حصے کی رحمت اللہ سے طلب کرے گا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے لیے ایک قصیدہ لکھا۔ اس کے ابتدائیے میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء کو پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص کی فطرت کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ سرد پڑ جائے تو پھر جمود اور تعطل پیدا ہو جائے، پھر آگے بڑھنا انسان کے بس میں نہ ہو، تو وہ جذبہ انسان کو ہر لحظہ آگے بڑھانے کی طرف، وہ اس کی جس طرح کی بھی زندگی ہے، وہ برائی کی زندگی گزار رہا ہے یا نیکی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ آگے بڑھنے کی خواہش اس جذبہ کے تحت اپنے سینے کے اندر موجزن پاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بیج کو جب زمین کی کوکھ میں رکھا جاتا ہے اور مناسب نمی اور حرارت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں نشأت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک کونپل پھوٹتی ہے۔ یہ بیج کی بہتر صورت تھی، اس کے ارتقاء کا ایک رنگ تھا، لیکن پھر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا بیج، وہ کونپل سے پھر شاخ بنتی ہے، شاخ سے پھر پتے نکلتے ہیں، پتوں سے پھر کلیاں نکلتی ہیں، اور یہ ارتقائی مراحل یہ بیج طے کرتا چلا جاتا ہے، اور کلیوں سے پھر پھول بنتے ہیں، اور پھول سے پھر پھل بنتا ہے۔ یہ اس کا نقطہ کمال ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اس کا کوئی نقطہ کمال نہیں تھا، تو پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیج بن جاتا ہے، اور پہلے ایک بیج تھا، اب کئی بیج، اب دوبارہ جب وہ زمین کے بطن میں آئے، زمین کے پیٹ میں آئے تو ایک باغ بن کے نکلا۔ تو جب ارتقائی منازل طے ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ اسی حالت میں پلٹ کے آتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بندہ کامل جب اپنے ارتقائی منازل طے کر جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے ارتقاء کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد قبر میں اترتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فنا ہو گیا، لیکن حالت اور صورت یہ ہے کہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو،
خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ دار کر کے وہ پھر ایک ایسے روپ میں جاتا ہے کہ پھر وہاں جا کر کے اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں. موت فنا نہیں کر دیتی. اگر موت فنا کر دیتی ہوتی تو پھر اتنی ارزاں یہ چیز نہ ہوتی. تو موت فنائیت تامہ کا نام نہیں ہے، ایک نئی زندگی، ایک برزخ کی زندگی دیتی ہے. اور جو اہل اللہ ہیں وہ ارتقائی منازل کو طے کر کے اس سے اگلے درجے کے اندر سفر کرتے چلے جاتے ہیں. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا یہ روپ ہے. اب وہ قبر میں پہنچ کر کے بھی فیض رساں ہوتا ہے، اس کے انوار بٹتے رہتے ہیں، وہ روشنیاں بکھیرتا رہتا ہے، اور وہ ڈوب کر کے بھی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ ایک اور رنگ کے اندر، جو اقبال علیہ الرحمن نے دوسرے مقام پہ کہا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ نور و نکھت، روشنیاں اور اجالے بانٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب انہوں نے علائق نفسانیہ سے اپنے آپ کو پاک کیا ہو، ستھری پاکیزہ عفت معاب زندگی کا تصور انسان کی اخروی زندگی کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا جو ایمان اور صالح اعمال کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو رحمان لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے پیار کی، ان کی الفت کی اور ان کی محبت کی ایک بہار پیدا کر دیتا ہے، اور دھرتی کے باسی ان سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور آج آپ اتنے لوگ کشاں کشاں چل کے بستی بستی سے شہر شہر سے یہاں پہنچے ہیں، تو یہ وہ محبت آپ کو کھینچ لائی ہے. محبت کا جو تخم جو دل میں بویا جاتا ہے، پھر ریاض نخل طور بنتا ہے، وہ پھر کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ثمر بار رہتا ہے، اور اس کے پھل ہمیشہ بنی نوع انسانیت کو ملتے رہتے ہیں. اچھا، میں اگر بات کو طویل کر دوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کے سامنے مختصراً حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی زندگی کو میں نے جو دیکھا اور ان کو جس انداز سے میں نے پڑھا، تو میں ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو، چونکہ جو لوگ ان کی قربت میں رہے، ان کی صحبت کے نور اور ان کی صحبت کے اجالوں میں زندگی بسر کی، اور می کی طرح رحمت کا برستا ہوا جھرنا پھوٹتا رہا اور وہ اپنی جھولیاں بھرتے رہے، وہ تو کچھ بیان کر سکیں. لیکن میں ایک ایسا شخص کہ جن کی زندگی میں ان سے 2 یا 3 ملاقاتیں ان کو نصیب ہوئیں جس شخص کو، تو وہ کیا احاطہ کر سکتا ہے اور کیسے دامن دل پھیلا کر کے میں کوئی بات کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہوں. لیکن پہلے میں امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں خود اور اپنے جو احباب ہیں، جو میرے ملنے والے ہیں، میرے محبین ہیں، میرے مخلصین ہیں، میرے ساتھ ربط محبت رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے اور اپنے آپ کے حوالے سے 3 چیزوں کا طالب ہوں. سب سے پہلی چیز میری آرزو یہ ہے کہ قرآن کا نور بٹتا رہے اور یہ اجالے پھیلتے رہیں اور لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. اور دوسری میری آرزو یہ ہے کہ حدیث رسول کا نور اور حضور کی سنت اور سیرت کے اجالے پھیلتے رہیں. اور تیسرا میرا مدعا یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے میری زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ نکلنے پائے. یہ میری زندگی کے 3 ہدف ہیں جو میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے متعلقین اور میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ بھی ان 3 چیزوں کو حاصل کریں. سب سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو اور ان کا وجود قرآن مجید کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آج میرے وطن پاکستان میں اللہ میرے پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اور اس کے شہروں میں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں، دریاؤں اور صحراؤں میں امن کا نور پھیلا دے، اور اس وطن کو معیشت کا نور بھی دے اور معاشرت کا جمال بھی عطا فرمائے. عسکری قوتوں سے بھی اللہ اس کو مالا مال کرے اور سیاسی استحکام بھی اس ملک میں نصیب ہو. تو میرے ملک میں آج ایک بات کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر نصاب ایک ہو تو پھر قوم بن سکتی ہے، اور اس پہ آج ایک عرصے کے بعد کام ہونے جا رہا ہے.
اس لیے کہ ہم ایک ہجوم ہیں، ہم قوم نہیں بن سکے. تو چونکہ متشدد مزاج کے نصابوں کے نتیجے کے اندر افراد بھی اسی طرح کے پیدا ہوں گے، اس لیے اگر پوری قوم کو ایک نصاب پہ جمع کر لیا جائے تو پھر قوم ایک بنتی ہے. اگر یہ بات شعوری طور پہ ہم نے طے کر لی ہے تو پھر اس بات کو سمجھیے، اگر نصاب ایک ہوگا تو پوری قوم ایک قوم بنے گی، اور اگر نصاب قرآن قرار دیا جائے گا تو شرق سے غرب تک بسنے والی امت بھی ایک امت بنے گی. امت سازی کا عمل اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کو لانا ہوگا. اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے قرآن کو آگے رکھا، قرآن کی تشریح کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنی باتیں پیش کیں اور اس پر زور دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے مزاج سے ٹکر لیتی ہو تو اس کو مسترد کر دیا جائے. قرآن مجید، بلکہ ان کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور فرمایا بیٹا اس کو اٹھا لو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر ہے کیا. کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے. مرید نے صندوق اٹھایا اور دریائے دجلہ کی موجوں میں پھینکنے کے لیے کنارے پہ پہنچا. جب اس نے وہ صندوق پھینکا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی راستے چھوڑ دیتا ہے، اور بڑے ادب سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے. مرید نے واپس آ کر حضرت سے کہا، حضرت اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا کہ اس صندوق میں کیا ہے، مجھے کیا غرض اس بات سے. لیکن چونکہ میری آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ چکی ہیں کہ جب تک آپ راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گے میری تشویش ختم نہیں ہوگی. اس صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں دے دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ ایک معمہ ہے جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا. تو شیخ نے فرمایا بیٹے تم نے ایک منظر ہی ایسا دیکھا ہے، بتاؤں گا نہیں تو تمہیں تسکین نہیں ہوگی. سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی، اور پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو. پھر 12 سال سوچتا رہا میں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 سال کا عرصہ بیت گیا، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم دریا برد کر آئے ہو. تصوف کے شہنشاہ، علم کے کوہ گراں، وہ فرماتے ہیں کہ اس احتیاط سے کہ اس کو قرآن مجید کے مقابلے میں سمجھ نہ لیا جائے اور ترجیح نہ لوگ دے دیں، تو میں نے اس کتاب کو دریا برد کروا دیا. آج ہر شخص جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ لے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری باتیں حرف آخر ہیں اور اس سے تشدد اور فرقہ بندی کو فروغ ملتا ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ جب امت جڑتی ہے تو پھر حقیقی معنی میں امت بنتی ہے. وہ شرق میں بسنے والے ہوں یا غرب میں بسنے والے ہو، زبان کوئی ہو اور ان کی جغرافیائی صورتحال کوئی بھی ہو، چونکہ جب تھیوری ایک ہے تو پریکٹیکل بھی ایک آئے گا. اس لیے جن لوگوں نے کام کیا قرآن مجید پر، انہوں نے اسلام کی وہ شکل پیش کی جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے. تو آج آئیے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ممدوح صاحب عرس حضور ضیاء الامہ نے، وہ مصنف کتب کثیرہ بن سکتے تھے، درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے اس فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کام جو کیے تھے وہ متعین کام کیے تھے. ایک تو انہوں نے قرآن مجید پہ کام کیا اور قرآن مجید کی روح کو جو ہے وہ لوگوں کے قلب و اذہان میں اتارنے کے لیے آپ نے ساری محنت اور تگ و تاز اور جد و جہد کی. ایک تو ان کا یہ کام ہے، اس لیے کہ اگر قرآن لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر صحیح معنی میں امت واحدہ بن کے ابھرتی ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اقبال علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو میں تجھے 2 ٹوک بات بتاؤں کہ پھر قرآن کے بغیر تو ایک لمحہ بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. بلکہ قرآن مجید کی مدح میں گفتگو کرتے ہوئے آخر میں کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگرست. اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں مستور ہے اور چھپا ہوا ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے.
یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، یہ بنی نوع انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچانے کی ضامن ہے یہ کتاب۔ لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کو ان مقاصد کے حصول کے لیے تلاوت ہی نہیں کیا۔ یہ کتاب ہدایت تھی، یہ صحیفہ رحمت ہماری زندگیوں کو مالک کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتا، اور ہمیں امت واحدہ بنانے میں قرآن مجید جو کردار ادا کرتا تو آج ہم تشتت و افتراق میں مبتلا نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے اس کو کتاب ثواب سمجھا۔ بلکہ اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ کہتا ہے تو نے جاہل صوفی اور کاہل ملا سے انہوں نے ایسا پھندا تیرے اوپر ڈالا کہ تجھے اس کتاب رحمت کے نور سے محروم کر دیا، اور اس کتاب زندہ کے پیغام سے تجھے دور کر دیا۔ اب تیری حالت یہ ہے تو اس کتاب کو اگر اپنے ساتھ جوڑے ہوئے بھی ہے تو صرف اس حالت میں اس سے تو اتنا فائدہ حاصل کر رہا ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے اس طرح نکل سکتی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ تو نے قرآن سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، کاش اس قرآن سے جینے کے راستے تلاش کر لیا ہو۔ یہ تو زندہ کتاب تھی، یہ تو کھڑا کر دینے والی تھی، یہ تو امت کی نہضت کی ضمانت تھی، یہ تو امت کی نشأت کا ذریعہ تھی، یہ تو امت کو امت واحدہ بنانے والی تھی۔ لیکن تو نے اس کتاب ہدایت کو بھی، اس کتاب نور کو بھی تو نے صرف اپنے بوڑھوں کی روح کے قبض کی آسانی کے لیے استعمال کیا۔ کاش اس قرآن کو تو کتاب زندہ سمجھ کیا، کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم۔ تو صاحب حضرت ضیاء الامہ علیہ رحمہ نے اپنے کام کو مرکوز کر دیا قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور دوسری بات جس پر آپ نے بہت زور دیا اور جس پر آپ نے اپنی ضیاء النبی کے نام سے عالی نسب تصنیف چھوڑی، جس کو پڑھنے والے حضور کی محبت اور حضور علیہ السلام کی الفت کے اسیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے، ہم نے بہت سیرت کی کتابیں پڑھی، پڑھتے ہوئے تاریخ کی کتاب کا گمان ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہو۔ شاید شعوراً وہ اس بات سے آگاہ نہیں کہ سیرت اور تاریخ کے اندر فرق ہوا کرتا ہے، لیکن جس طرح سے حضور ضیاء الامت نے سیرت النبی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت کے رنگ بھرے ہیں، گویا سطروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں، لفظ لفظ روشنی بانٹتا ہے، حرف حرف نور دیتا ہے، اور جب کوئی ضیاء النبی پڑھتا چلا جاتا ہے، سینے میں ایمان کی حرارت موجود ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھیں آنسوؤں کا خراج پیش نہ کریں، اور دل حضور کی محبت کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سیرت کا حق بھی یہی ہے اور سیرت کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس امت کے علاج کو دریافت کیا کہ یہ امت حضور کی ذات سے جب دور ہوگی تو یہ امت نہیں بن سکے گی۔ اقبال نے یہاں اپنے لہجے میں ایک بات کہی تھی، عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ لوگوں اس دور کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا۔ کیوں دور کر دیا؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا، حضور کے حسن سے دور کر دیا۔ جب جمال محمد مصطفیٰ سے امت دور ہو جائے تو امت کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ امت بنتی ہی تب ہے جب زلف پیمبر کی اسیر بن جاتی ہے۔ حضور کی قربت امت کو امت بناتی ہے۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل میو می ناستیم۔ ہم حضور علیہ السلام کے دم سے میری اور آپ کی قربت کا کیا سبب ہے؟ عالی مرتبت علماء کرام، ہمارے سیاسی زعماء اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ محبت کا ربط کس بنیاد پہ قائم ہوا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں باہم جوڑ دیا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ وہ سریش ہے جو جوڑ دیتی ہے اور امت کو امت بناتی ہے۔ اور دشمن نے یہی کوشش کی
کہ کسی طرح سے حضور کی ذات سے دور کر دیا جائے. عہد ما مارا ز ما بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے خلق قرآن پہ بحث ہوئی, گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر یا نہیں کافر, اس پہ بات ہوئی, اور موضوعات پہ بات ہوئی. آپ جتنے بھی کلامی مسلک ہیں ماضی میں دیکھ لیں, لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی. اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ. سب سے پہلا شخص, امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے, پہلا شخص جس نے توسل سے, استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا. اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا, اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے. جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا؟ تو استغاثہ اور توسل کا انکار کر دیا, اور یہ پہلا فتنہ نمودار ہوا. اور پھر اس کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع ہو گئی, اور نتیجہ یہاں تک پہنچا آج ہم جس عہد نافرجام میں جی رہے ہیں, کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے؟ یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں؟ یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں, یہ لمحے بھی آنے تھے. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت بنتی ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرو, تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا. اقبال نے کہا تھا, دین سراپا سوختن اندر طلب, دین سراپا سوختن اندر طلب, انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے, جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے. عشق ہی ابتدائے ذات, عشق ہی انتہائے ذات, عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدا تصورات, کچھ باقی نہیں بچتا. تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بدکاری کی گئی, اور جن لوگوں نے امت کے مرض کی تشخیص کی, ابھی ایک لفظ یہاں بولا جا رہا تھا نباز اثر, تو اثر کی نبض پہ حضور ضیاء الامت نے ہاتھ رکھا, اور مصنف کتب کثیرہ بننے کی بجائے ایک قرآن پہ کام کیا, اور دوسرا کام انہوں نے حضور کی سیرت پہ کیا, تاکہ یہ زمانہ میرے رسول کی زلفوں کا اسیر ہو جائے. حضور کی غلامی اس کے رگ و ریشہ میں جب محو نفوذ ہو جائے گی, چونکہ محبت انسانوں کو, امت کو باہم جوڑتی ہے. یہاں میں ایک جملہ اور رک کے کہوں گا, دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, یہ میرا محبوب ہے, تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ پہنچی, قتل و غارت تک معاملہ پہنچا. حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, دوسرا آیا نہیں, لڑائی ہوئی نہیں. یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. دل بمحبوب حجازی بستائم, دل بمحبوب حجازی بستائم, زی جہت با یک دیگر پیوستائم. ہماری محبت کا سبب ذات رسالت مآب ہے. دل بمحبوب حجازی بستائم, زی جہت با یک دیگر پیوستائم, چون گلے صد برگ مارا بو یکیست, او کے جانے ای نظاموں او یکیست, مست چشمے ساکیے بتہاستیم, در جہاں مثل مو می ناستیم. ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں, حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے. چاہتوں کا نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. بلال حبشے سے ہے, صہیب روم سے ہیں, سلمان فارس سے ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مکہ المکرمہ سے ہیں, اور حضرت سعد مدینہ المنورہ سے ہیں. لیکن ایک قومیت کا تشخص ابھرتا ہے. یہ قومیت وجود میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں روشنیاں ہوں گی تب جب حضور کے دامن سے لپٹ جائیں گے. تو کہا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب, اللہ اکبر, انتہائش عشق آغازش ادب. تو جب یہ بدکاری کی گئی کہ حضور کی ذات سے لوگوں کو الگ کر دیا جائے, اور پھر اس کا نتیجہ فرقہ بندی ہوگی, اور حضور کی ذات پر, حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب اوہام پیدا کیے جائیں گے, حضور کے حوالے سے جب عقیدوں میں تزلزل پیدا کیا جائے گا, پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ وارفتگی, وہ محبت
وہ شوق فراواں موجود نہیں رہے گا، اور جس کے نتیجے کے اندر امت کمزور ہو جائے گی اور ان کو بے یقینی کا مرض لاحق ہو جائے گا، جس کو اقبال نے کہا تھا سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج قوم کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کی جب سازش کی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء النبی ایک ایسا روشنی کا منبع و مصدر ہے، ایک ایسا جلتا ہوا چراغ ہے کہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو روشنیاں پھوٹنے لگتی ہیں، اجالے نکلنے لگتے ہیں اور سطر نور بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب اس سیرت کی خوبصورت کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل حب رسول سے سرشار ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو میں نے کہی اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی، حضرت عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے اور میں اس دنیا پہ رہ کے یہ 3 کام کر جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک تو لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، دوسری بات لوگوں کو حضور کی سنت اور حضور کی سیرت کی طرف لے کے آئیں، اور تیسرا کام میرا کرنے کا یہ ہے جو میں ارادہ رکھتا ہوں اور اپنے متبعین اور اپنے محبین اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس کی توقع رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کے لیے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ آج ہماری تقریریں، آج ہماری تحریریں، آج ہماری تدریس تشتت و افتراق کے بیج بونے لگے، اور امت پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے اور فرقہ فرقہ ہو، اور پھر ہم نئی فرقہ بندی کی بنیاد فراہم کر رہے ہوں، اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر تان و تشنیع کے تیر برسا رہے ہوں، تو اس ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں ضیاء النبی ہو یا ضیاء القرآن ہو یا سنت خیر الانام ہو، یہاں کس درد مندی کے ساتھ لوگوں کو حضور کی دہلیز پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لفظ چبھتے ہوئے نشتروں کی طرح اور تیروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ شخص جو احساس زیاں بھی کھو بیٹھا ہے اور اس کا کارواں بھی لٹ چکا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے لٹے ہوئے قافلے کو دوبارہ آسودہ منزل کرنا ہے، اور کس طرح تم نے جو ہے وہ امت واحدہ بننا ہے۔ تو گویا یہ تیسرا کام اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کی صورت کے اندر، ان کے کام کی شکل کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ 3 لوگ یار بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے تو اپنے رہے، انہوں نے بیگانوں کے لیے بھی جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت کیا ہے، اور لہجے میں اتنا درد اور اتنی محبت اور اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ وہ بھی میرے حضور کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں۔ ان کے لیے بھی چبن اور ان کے لیے بھی تانوں کے انداز سے بلایا نہیں گیا ہے، بلکہ اسلام کا جو طریق حکمت ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کی عملی تصویر پیش کی ہے۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی بھی مکتبہ ہو جہاں اردو سمجھی یا بولی جاتی ہے، چاہے کوئی جیسے بھی جو ہے وہ مزاج رکھتا ہو، وہاں ضیاء القرآن اور ضیاء النبی ضرور موجود ہوگی۔ یہ سچائی مانی نہیں جاتی، سچائی اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ اور آج کی اس تقریب رحمت کی وساطت سے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور ضیاء الامت کے درجے مزید بلند فرمائے، اور ان کے مشن کو، ان کی فکر کو مزید فروغ عطا فرمائے۔ دنیا آخرت کی برکتیں اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب